آج کے مسلمان کی میں بات کروں، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آخرت آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیا کی طرف ان لوگوں کا رخ ہے۔ آخرت پہ آج کے مسلمان کا یقین نہ ہے، نہ یہ کرنا چاہتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کا مقصد دنیا یا آخرت۔ دیکھیں، یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے، اور بات یہ ہے کہ جو بھی چیز اہم ہے اور جس چیز کا تعلق حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، اس چیز پر ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور عام طور پہ دیکھیں، ہماری منزل، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہ رکھتا ہے، نہ رکھنا چاہتا ہے، اور آج کے مسلمان نے دنیا ہی کو منزل بنا لیا ہے، اور یہ دنیا کے لیے جی رہا ہے اور دنیا ہی کے لیے یہ جینا چاہتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس ہستی نے یہ کائنات بنائی ہے، اور کائنات میں دنیا اور دنیا میں انسان، اس کی طرف سے جو خبر آئی ہے ہمیں پیغمبر کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن میں آیت ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں، اور میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر دینے والا آیا ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، نذیر، ایک خبردار کرنے والا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، اور ان کی ایک کافی تعداد آ چکی ہے، اور آخری خبر دینے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انہوں نے آ کے ہمیں آخرت کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ لوگوں، تمہاری زندگی کا ایک نتیجہ اچھا یا برا ضرور ہوگا، اور تمہیں اپنی زندگی کے، اپنی سوچ اور اپنی اعمال کے نتائج تمہارے سامنے آئیں گے، اچھے یا برے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ایک خبر ہمیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جو سوچ اپناؤ اور جس سوچ کے تحت زندگی گزارو، اس کا ایک نتیجہ تمہیں ضرور تمہارے سامنے آئے گا، اور وہ اچھا ہوگا یا برا، اس کا مسئلہ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ زندگی کا نتیجہ یا مقصد دنیا یا آخرت، یہ سوچ کی بات ہے، لیکن آج کا مسلمان اس بات پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ آج تقریباً سارے والدین، ان کا مدعا زندگی دنیا کی زندگی ہے، تقریباً سارے والدین، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ اور میں یہ کہوں گا، یہ جملہ اگر بدلوں تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی زندگی کا مقصد دنیا ہے، اور آخرت پر اس کا یقین زیرو ہے۔ دیکھیں، اصل بات تو یقین سے ہے۔ ایک بات میں ضمنی طور پہ کہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا وزن لازمی ہے، اور سورہ القاریہ میں بھی یہ مضمون ہے، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اعمال تولے جائیں گے، سورہ قاریہ میں مرکزی مضمون یہ ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ اب جس کے اعمال
کا وزن ہوا تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، مزے میں ہوگا، لیکن جس کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوا تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر ایک جملہ آپ مجھے کہنے دیں تو وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کروں، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیا کی طرف ان لوگوں کا رخ ہے۔ آخرت پہ آج کے مسلمان کا یقین نہ ہے، نہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، مومن، اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ مومن ان کو کہتا ہے کہ جس کے دل میں یقین ہو، داخل ہو گیا ہو۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا یقین نہیں ہے، جو دعوی اسلام کر رہے ہیں ان سے کہو کہ تم برائے نام مسلمان ہو، بس اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں یقین نہیں ہے، یقین تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، دو یقین ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ میرا موضوع بھی یہی ہے، دنیا یا آخرت۔ اچھا، یعنی زیادہ گھما پھرا کے اگر میں بات نہ کہوں تو ہمیں یقین ہے دنیا کے فائدے پر، یقین ہے یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہے، یہ 5 ارب ہے، یہ بیٹے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، یہ گھر ہے، یہ عہدہ ہے، میں میجر جنرل ہوں اور میں وزیر اعظم ہوں اور میں ایم پی ہوں، ایم این اے ہوں، اور یہ ہوں اور وہ ہوں، یہ پلازا میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ سب میرا 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 میں کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گزاریں اب، لیکن اعمال کے وزن کی میں بات کر رہا تھا۔ جن کے دل میں یہ بات میں اگر کہوں تو اس کو آپ ذرا توجہ دیں کہ اعمال کا تول ہوگا، وزن ہوگا۔ اب وہ وزن اس وقت ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، جو اعمال، دیکھیں، اعمال وزنی تب ہوں گے جب ایمان باللہ ہو۔ ایمان باللہ نہ ہو، ایمان دل میں داخل نہ ہو، آخرت پر، توحید پر، رسالت پر اگر یقین دل میں داخل نہیں ہوا ہے تو جو کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بات دیکھیں، میں مختصر بات ہے کہ ایمان شرط ہے، عمل کی بنیاد ایمان ہے، یقین ہے، جو کہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے دنیا پر، ہماری ترجیح جو ہے، ترجیحات، وہ دنیا ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کی زندگی۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو کوئی پہیلیاں میں آپ سے نہیں بجھوا رہا، دنیا کی فائدہ ہے بس۔ ارے اپنے ذہن کا آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ کے لیے اہم دنیا کا فائدہ ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اور یہ اس دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، مدینے کی آیت ہے، کہ جب مدینے میں منافقین کا ایک گروہ وجود میں آ گیا تھا۔ 300 مسلمان بظاہر صحابہ کرام نے جنگ احد میں حضور کا ساتھ چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے جنگ سے پہلے۔ وہ کون تھے؟ وہ ہم تھے جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ ہمارا بھی دنیا پر یقین ہے، ان کا بھی دنیا پر یقین تھا۔ ہم دنیا کے فائدے کے لیے جی رہے ہیں، وہ بھی دنیا کے فائدے کے لیے جی رہے تھے۔ تو اس میں ایک تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں زندگی کا مقصد دنیا یا آخرت، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس بات پہ آپ خود تو غور کریں، میں تو آپ کو اشارات دے رہا ہوں۔ آپ کے پیش نظر دنیا ہے، یا دنیا کا فائدہ اہم ہے، یا آخرت کا فائدہ اہم ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم